والد گاؤں میں اپنے ہنر کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ خصا کاریگر تھے۔ چمڑے پر سنہری تلے سے نہایت نفیس اور عمدہ بیل بوٹے بناتے تھے۔ یہ کام لوہے کی آری سے کیا جاتا اور اس فن میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان دنوں میرا بھائی نواز 8ویں کا طالب علم تھا۔ وہ 17 سال کا تھا۔ بابا نے اسے کافی تاخیر سے اسکول بھیجنا شروع کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نواز کو اپنے جیسا کاریگر بنائے۔ انہوں نے بیٹے کو اپنا ہنر سکھانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر اس نے سیکھ کر نہ دیا۔ بالآخر وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے ہمسائے کے مشورے پر اپنے اکلوتے بیٹے کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ نواز کو پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ اسکول جانا چاہتا تھا۔ اس کی تمنا بار آئی، دل لگا کر پڑھنے لگا۔ پڑھنا تو میں بھی چاہتی تھی، مگر ہماری برادری میں لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کا رواج نہیں تھا، لہٰذا میں اسکول نہ جا سکی۔ البتہ اپنے شوق کی وجہ سے بھائی نواز سے گھر میں تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا سیکھ گئی۔ گھر میں بھی مجھ کو پڑھائی کے لیے بہت کم وقت ملتا، کیونکہ ہم ماں بیٹی ابا کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ نواز اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک لڑکی نظر آئی جو سیاہ چادر میں ملبوس تھی۔ بھائی نواز کی عادت تھی کہ راہ چلتی لڑکیوں کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، مگر اس لڑکی کی چادر پر جڑے گول شیشوں کی چکا چوند نے ان کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ انہوں نے اس لڑکی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے میرے بھائی کی طرف دیکھا۔ نواز کی نگاہیں خیرہ ہو گئی۔ یہ رخ روشن حسن کی نایاب تصویر تھا۔ وہ 15-16 برس کی تھی۔ ماں پیکر گاؤں کے ایک خوشحال گھرانے کی نور نظر تھی۔ باپ نمبردار تھا اور اس کی حیثیت علاقے میں کافی مضبوط تھی۔ اسکول زیادہ دور نہ تھا، لہذا وہ کبھی اپنی ملازمہ کے ہمراہ اور کبھی اکیلی ہی اسکول جاتی تھی۔ نواز ماہ پیکر کو ایک نظر دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، بغیر اس امر کا احساس کیے کہ وہ ایک امیر گھرانے کی دختر ہے۔ وہ اب روزانہ اسکول جاتے ہوئے راستے میں ایک درخت کے نیچے ٹھہر کر اس حسینہ کا وہاں سے گزرنے کا انتظار کرتا، اور جب یہ ملکہ حسن اس کے سامنے سے گزرتی تو وہ دبے قدموں اس کے پیچھے ہو لیتا، یہ حقیقت بھلا کر کہ وہ ایک معمولی شخص کا بیٹا ہے، جبکہ ماہ پیکر نمبردار کی بیٹی ہے۔ عرصے تک یہ خاموش تعاقب جاری رہا۔ ماہ پیکر اپنی راہ چلتی رہی اور کچھ فاصلے سے نواز اس کے تعاقب میں رہا۔ اس لڑکی نے کبھی کسی سے اس کی شکایت کی اور نہ مڑ کر دیکھا، جیسے وہ اپنی دھن میں رہتی ہو اور ارد گرد کی اسے کوئی خبر نہ ہو۔ 1 سال گزر گیا۔ دونوں میٹرک میں پہنچ گئے، مگر یہ یک طرفہ ٹریفک یوں ہی چلتا رہا۔ نواز نے ہمیشہ اس کے اور اپنے درمیان ایک مناسب فاصلہ قائم رکھا کہ کوئی محسوس نہ کرے کہ وہ لڑکی کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ سوچا کرتا کہ 1 سال گزر گیا ہے، جب مجھے آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا تو آگے بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے دل سے یہ خوف بھی نکل چکا تھا کہ اگر کبھی نمبردار کو شک ہو گیا کہ میں اس کی صاحبزادی کا دیوانہ ہوں تو وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بے شک اس توقع میں ایک مناسب فاصلہ قائم تھا، پھر بھی ایک روز ماہ پیکر نے محسوس کر لیا کہ کوئی مسلسل اس کے پیچھے آتا ہے۔ آخر ایک روز اسے تجسس نے گھیرا کہ تعاقب کرنے والا کون ہے، کوئی انسان ہے یا جن بھوت۔ ماہ پیکر اب اس انتظار میں رہنے لگی کہ یہ جن بھوت یا انسان جو بھی ہے کبھی اس سے مخاطب ہونے کی جرت کرے تو وہ اپنا جوتا اتار کر اس کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھائے۔ تاہم اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ اس مجنوں میں مخاطب کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس روز بادل چھائے ہوئے تھے، لگتا تھا بارش ہونے والی ہے۔ ماہ پیکر جلد جلد قدم اٹھاتی اسکول کا فاصلہ طے کرتی جا رہی تھی کہ راستے میں پڑے پتھر سے پاؤں الجھ گیا اور اس کی جوتی ٹوٹ گئی۔ پاپوش کی ڈوری ٹوٹ جانے سے اسے چلنے میں دشواری ہونے لگی۔ اس اچانک افتاد سے گھبرا کر وہ ٹھہر گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اپنے پیچھے آنے والا نواز دکھائی دیا، جو بغل میں تھیلا دبائے رسان سے چلا آتا تھا۔ اسے دیکھ کر ماہ نے اپنا ٹوٹا ہوا جوتا ہاتھ میں اٹھا لیا اور نواز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر نواز کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سمجھا کہ 1 برس کے بعد اس صابرہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے اور اب وہ اس کی پٹائی کے ارادے سے آ رہی ہے۔ بھاگنے کو ہی تھا کہ ماہ پیکر نے اسے آواز دی، رکو، ادھر آؤ، میری چپل ٹوٹ گئی ہے۔ وہ رک گیا، مگر دوشیزہ کی جانب بڑھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ خود ہی چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ گئی اور کہا کہ تم برکت موچی کے لڑکے ہو نا؟ جی ہاں، آپ نے مجھے صحیح پہچانا۔ پہچانتی ہوں تمہیں، تم ہمارے گھر اپنے ابا کے ساتھ آ چکے ہو، میری اماں اور باجی کے پاؤں کا ناپ لینے کو۔ جب اماں نے آپی کی شادی پر
تلے والے خصے بنوائے تھے تبھی دیکھا تھا۔ اچھا اب یوں کرو کہ میری چپل ٹوٹ گئی ہے، دوڑ کر اس کو بنوا لاؤ، تب تک میں یہیں سامنے درخت کے نیچے کھڑی ہوں۔ یہ سن کر نواز کی جان میں جان آ گئی کہ جو جوتا وہ اسے دکھا رہی تھی اس کی ٹھکائی کے لیے نہیں بلکہ مرمت کی خاطر تھا۔ تبھی نواز نے تھیلا کھولا اور اس میں سے نیا خصا نکال کر کہا، اسے پاؤں میں ڈال کر دیکھیں، اگر آ جاتا ہے تو پہن لے اور اپنے جوتے مجھے دے دیں، میں بنوا کر شام کو آپ کے گھر دے جاؤں گا۔ یہ تلے والا کامدار خصا نہیں چاہیے، اسکول میں نہیں چلے گا، میرے پاس دوسرا سادہ جوتا بھی ہے۔ اس نے تھیلے سے دوسرا جوڑا نکال کر دیا۔ ماں پیکر نے اسے پہن کر دیکھا، یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ 2-3 قدم چلنے کے بعد بولی۔ نئی پاپوش پہن کر وہ چل دی اور نواز اس کے جوتے کو کلیجے سے لگا کر آگے جانے کی بجائے واپس گھر کی طرف لوٹ گیا۔ دراصل وہ آج اسکول نہیں بلکہ لاری اڈے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ اس نے تیار مال لاری کے ذریعے شہر بھجوانا تھا۔ تاہم مقررہ وقت پر وہ اس لیے نکلا تھا کہ اپنے عشق کے وظیفے کو حسب معمول پورا کرتا ہوا آگے جائے۔ اس ماں پیکر کی مشکل آنے واحد میں حل ہو گئی تو اسے بڑا سکون ملا اور وہ ہلکی پھلکی ہو کر اپنے رستے ہو لی۔ اس کی نگاہوں میں نواز کی صورت پھرنے لگی، جو خوف زدہ تھا اور بات کرتے ہوئے ایسے لعاب کو نگل رہا تھا جیسے کانٹے نگل رہا ہو۔ اس کی معصوم اور بھولی صورت کسی گناہ گار جیسی ہرگز نہ تھی، وہ اسے اچھا لگا تھا۔ جوتا ٹوٹ جانے کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے کی حیثیت کا علم ہو گیا کہ وہ کون ہے۔ نواز ایک غریب موچی کا بیٹا جبکہ ماہ پیکر ایک خوشحال خاندان کی نور نظر تھی۔ دونوں کا میل ناممکن تھا، لیکن اللہ نے نواز کے پیکر کو ایسی وجاہت بخشی تھی کہ یہ لڑکی اس کی سچی لگن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اب جب بھی وہ اس راہ سے گزرتی اس دیوانے کو پیڑ تلے کھڑا پاتی۔ اگر کوئی راہ گیر نہ ہوتا تو وہ دونوں 2-4 باتیں کر لیتے تو نواز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ اس کے قدم زمین پر نہ ٹکتے، وہ روز ہی کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے لے کر آتا اور اس کا انتظار کرتا۔ عید نزدیک آ گئی تھی۔ ایک دن ماہ پیکر نے اسے ایک پیکٹ دیا اور کہا، عید کے دن اسے پہننا، میں اسے تمہیں پہنے دیکھنا چاہوں گی۔ دونوں نے اس دن کافی باتیں کی، وہ دنیا کے خوف سے بے پرواہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، حتیٰ کہ ماہ پیکر کا اسکول بالکل نزدیک آ گیا۔ کل ہم دریا کے کنارے ملیں گے، یہ کہہ کر وہ اسکول کے اندر چلی گئی۔ وقت کاٹے نہ کٹتا تھا۔ کل تک کا وقت نواز نے لمحہ لمحہ گن کر گزارا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر وہ آ گئی۔ اس کی سہیلی کی شادی تھی اور آج کی رات اسے اپنی سہیلی کی مہندی میں شامل ہونا تھا، لیکن وہ ادھر نہیں گئی بلکہ نواز کے ساتھ دریا کی سمت چلی گئی۔ اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہلکا سا میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ ملازمہ کو اس نے اپنے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار کر دے دی تھی اور کہا تھا کہ وہ اسکول سے خود سہیلی کی بہن کے ہمراہ مہندی میں شرکت کرنے چلی جائے گی، لہٰذا والدہ کو تم یہی بتانا کہ ملازمہ نے اسے سہیلی کے گھر پہنچا دیا۔ یوں وہ اسکول جانے کی بجائے نواز کے ساتھ دریا کے کنارے آ گئی۔ آج نواز نے وہی نیا جوڑا پہن رکھا تھا جو ماں نے اسے عید کا تحفہ کہہ کر دیا تھا۔ اس ہلکے نیلے جوڑے میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں نے دریا کنارے بیٹھ کر کافی دیر باتیں کی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ تب گھر جانے کی بجائے ماں پیکر نے نواز سے کہا کہ آج میں سہیلی کی مہندی میں شرکت کا کہہ کر آئی ہوں، لہٰذا آج رات ہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس نے کچھ رقم اسے دی کہ تم ایک کمرہ ہوٹل میں کرائے پر لے لو تاکہ ہم رات بھر سکون سے باتیں کر سکیں۔ نواز خوف زدہ ہو گیا تو وہ بولی، نواز میں گھر سے سہیلی کی مہندی میں شرکت کا کہہ کر آئی ہوں، لہٰذا اب واپس نہیں جا سکتی، صبح ہوتے ہی لوٹ جاؤں گی۔ ماں پیکر تمہیں احساس ہے کہ ہم کتنے خطرناک راستے پر آگے ہیں، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو پھر نہ جانے ہمارا کیا انجام ہو۔ انجام کا سوچنا تھا تو پھر سال بھر سائے کی طرح میرے پیچھے کیوں چلتے رہے؟ اب لوٹ جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ ماں پیکر کے مجبور کرنے پر اس نے کمرہ کرائے پر لے لیا۔ دوسرے روز ماں صبح پہلے سہیلی کے گھر گئی اور پھر وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ اسے پتا تھا کہ وہ ایک خطرناک رستے پر چل پڑی ہے۔ والدین اس کی شادی ایک غریب کے لڑکے سے کبھی نہ کریں گے، لہٰذا وہ شعلہ تاباں جو اس کے دل میں روشن ہو چکا تھا اسے بجھا دینا بس کی بات نہ رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ایک سہیلی ناصرہ جو ایک زمیندار کی بیٹی تھی، بیاہ کر لاہور چلی گئی تھی۔ ناصرہ کی شادی ایک اعلیٰ سرکاری افسر سے ہوئی تھی۔ ماہ پیکر نے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم کب گاؤں آؤ گی؟ دراصل وہ اس معاملے میں اس کا مشورہ اور مدد لینا چاہتی تھی۔ ناصرہ نے بتایا کہ وہ جلد گاؤں آنے والی ہے، تاہم اگر اس دوران ماہ پیکر لاہور آنا چاہے تو وہ چشمے برا ہوگی۔ اس نے اپنے گھر کا پتہ بھی بھجوا دیا۔ جس لفافے میں خط بھیجا تھا
اس میں ہی ناسا کے شوہر کا کارڈ بھی تھا، اس پر فون نمبر بھی درج تھا۔ بہت سنبھال کر اس کارڈ کو ماں پیکر نے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ میٹرک کے پرچے ہو گئے، اب نواز سے بات کرنے کے در بھی بند ہو گئے، کیونکہ وہ گھر سے کیوں کر نکلتی۔ اسکول جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے نئے کھسے بنوانے پر اصرار کیا۔ والدین کی لاڈلی بیٹی تھی، ماں اس کی فرمائش رد نہ کر سکی اور برکت کو بلوا لیا۔ حسب توقع اس نے نواز کو بھیج دیا کہ جا کر بی بی کے پاؤں کا ناپ لے آؤ۔ وہ خود کھسا بنانے میں مصروف تھا۔ نواز جب ماں پیکر کے پاؤں کا ناپ لے رہا تھا تو اس نے اپنے پرانے جوتے میں ایک خط لکھ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس جوتے کو ڈبے میں نواز کے حوالے کرتے ہوئے بولی، اسے اچھی طرح اندر سے دیکھ لینا، کوئی کیل ہے جو پاؤں میں چبھتی ہے، اسے نکال کر سلائی کرا کے لا دینا۔ نواز ڈبا لے کر چلا گیا۔ گھر آ کر جب اس نے جوتے میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو ایک خط اسے ملا۔ لکھا تھا، ایک دن بعد جبکہ والد اور بھائی دبئی روانہ ہو جائیں گے، ہم بھی اپنے گھروں کو خیر باد کہہ کر لاہور چلے جائیں گے۔ میری سہیلی نے تسلی دی ہے، وہ ہماری مدد کرے گی اور پھر ہم وہاں ایک نئی دنیا بسا لیں گے۔ تم بے خوف ہو کر اسٹیشن پہنچ جانا، ورنہ ہم کبھی ایک نہ ہو سکیں گے۔ دیکھو مجھے دھوکہ نہ دینا، ورنہ میں بیچ راستے رول جاؤں گی اور پھر عمر بھر تمہیں معاف نہ کروں گی۔ یہ تحریر پڑھ کر نواز کا سر چکرا گیا، مگر اب کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں اسٹیشن وقت پر نہ پہنچا تو کہیں ماں اسٹیشن پر رول نہ جائے، وہاں جانا ضروری ہے۔ اسے سمجھا بجھا کر واپس آنے پر مجبور کروں گا۔ وہ مقررہ وقت پر لاری اڈے پہنچا۔ ماں پیکر اس سے پہلے روانہ ہو چکی تھی۔ وہ دوسری لاری میں شہر کے ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ اسے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی اور سر پھری لڑکی ریل کے ڈبے میں بیٹھی کھڑکی سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جو ہی وہ تلاش کرتا ہوا اس زنانہ ڈبے کی کھڑکی کے قریب پہنچا، ریل نے چلنے کے لیے جنبش کی اور سیٹی بجنے لگی۔ وہ ڈبے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسے اتر آنے کو کہہ رہا تھا، لیکن ضدی لڑکی نے اترنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ساتھ والے مردانہ ڈبے میں سوار ہو جاؤ، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی اور پھر تم ہی نہیں سارا گاؤں مجھے ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ جلدی کرو، ریل کی رفتار تیز ہو رہی ہے، اگلے اسٹیشن پر جب گاڑی رکے گی تو بات کر لیں گے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر نواز عشق کی سزا بھگتنے کے لیے مردانہ ڈبے میں سوار ہو گیا اور پھر ریل نے رفتار پکڑ لی۔ بیٹھنے کو تو وہ ریل میں بیٹھ گیا، لیکن بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ جانتا تھا کہ اس جرت کا کیا انجام ہوگا۔ ماہ پیکر کا با اثر باپ اس کی یہ خطا کبھی نہ بخشے گا اور اس کے گھر والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دے گا۔ ادھر ماہ پیکر سوچوں میں گم تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ ناصرہ اور اس کا شوہر والدین کو سمجھا لیں گے تو معاملہ اتنا خطرناک نہیں رہے گا، اور اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتی تو کبھی اپنی محبت کو نہیں پا سکتی تھی۔ اگلے اسٹیشن پر جب گاڑی رکی تو اس نیت کے ساتھ نواز اترا کہ وہ اس کے باپ کی عزت کا واسطہ دے کر ماں پیکر کو واپس گاؤں لوٹ چلنے پر آمادہ کر لے گا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا کہ اسے اپنا باپ اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اس کا باپ برکت کسی کام سے یہاں آیا تھا۔ غالباً اس نے ادھر سے خصوں کے لیے خام مال اور پرتوں کا نرم چمڑا خریدنا تھا۔ مال خریدنے کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ واپسی کی گاڑی پکڑنے کی خاطر اچانک اس کی نظر نواز پر پڑی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس شہر میں اس کا کیا کام۔ بیٹے کو آواز دے کر بلایا تو نواز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماں پیکر نے چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ برکت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نواز کسی لڑکی سے ملنے ادھر آیا ہے۔ باپ کی آواز پر وہ فوراً پلٹا تو برکت نے کہا، نواز بیٹا تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ابا اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور کل تم نے چلتے وقت بتایا بھی نہیں کہ شہر جا رہے ہو، اور نہ یہ بتایا کہ رات ادھر ہی ٹھہرو گے۔ میں تمہیں تلاش کرنے آیا تھا۔ جلدی چلو، اماں بڑی تکلیف میں ہے۔ بکواس نہ کرو، میں نے خود تمہیں کھڑکی میں کسی سے بات کرتے دیکھا ہے اور تم مردانہ ڈبے سے اترے ہو۔ ریل کا رخ ادھر کی طرف ہے، ادھر کی طرف نہیں جدھر ہمارا گاؤں ہے۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ اور یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے پیچھے تو آیا تھا؟ ابا میں کسی کے پیچھے نہیں آیا، سچ کہتا ہوں، تمہارے لیے آیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا چل مان لیتا ہوں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اب تو چل میرے ساتھ واپس گاؤں۔ بیٹے نے کچھ لنگڑے لولے بہانے کرنا چاہے، مگر باپ نے اس کی ایک نہ مانی، یہاں تک کہ ریل نے چلنے کی سیٹی دے دی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی اسٹیشن سے نکل گئی اور ماہ پیکر کو خبر نہ ہو سکی کہ نواز مردانہ ڈبے میں سوار نہیں ہو سکا ہے۔ اس نے اگلے چند اسٹیشنوں پر اس کا انتظار کیا اور پھر ایک خالی برتھ پر لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ 5 گھنٹے گزر گئے، لاہور آ گیا۔ مسافر خاتون نے اوپر کی برتھ سے
اپنا بیگ اتارا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر بلائی برتھ سے نیچے آ گئی۔ نواز کو تلاش کرنے کا وقت نہیں تھا، گاڑی نے آگے جانا تھا، لہٰذا اپنا بیگ اٹھا کر وہ ریل سے اتر گئی۔ لاہور اسٹیشن پر ادھر ادھر دیکھا، نواز نظر نہ آیا۔ کچھ دیر اسی جگہ کھڑی رہی، یہاں تک کہ ریل روانہ ہو گئی اور رش کم ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ رش کم ہوتے ہی نواز اس کی جانب آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی، اسے نہ آنا تھا نہ آیا، یہاں تک کہ 4 گھنٹے گزر گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا بزدل ہمسفر راستے میں اسے تنہا چھوڑ کر لوٹ گیا ہے۔ اب وہ گھر نہیں جا سکتی تھی۔ پرس کھول کر اس نے ناصرہ کا بھیجا ہوا کارڈ نکالا اور رکشہ کرا کے اس کے گھر چلی گئی۔ ناصرہ اس کی اچانک آمد پر حیران تھی، پوچھا کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلی ہی آ گئی ہوں، سہیلی کو تمام احوال بتایا۔ وہ بولی شکر ہے میرے پاس پہنچ گئی ہو اور بخیر ہو، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ نواز تمہارے قابل ہی نہیں تھا، تبھی اللہ نے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ ناصرہ نے ماہ پیکر کے گھر والوں کو فون کیا اور کہا کہ فکر نہ کریں، ماہ پیکر میرے پاس ہے۔ اس کی بڑی بہن نے اس پر غصہ کیا تھا، اسی وجہ سے وہ گھر سے نکل آئی ہے۔ آپا کو سمجھانا کہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا بھلا نہ کہا کرے۔ میں خود ماہ کو لے کر آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہوں۔ پھر سہیلی اور اس کے شوہر کے سمجھانے پر ماہ پیکر ان کے ساتھ اگلی صبح واپس گاؤں پہنچ گئی۔ اتفاق سے گھر سے نکلنے سے 1 روز قبل ماہ کا اس کی بہن سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ والدین نے یہی سمجھا کہ اس نے غصے میں ایسا قدم اٹھایا ہے۔ ماہ گھر پہنچی، والدین سخت پریشان تھے، تاہم شکر کیا کہ وہ صحیح سلامت آ گئی، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی تنہا سفر نہیں کیا تھا۔ اگر راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو کیا ہوتا؟ ماہ پیکر کا بھی اس واقعے کے بعد دماغ ٹھکانے پر آ گیا۔ یہ راز ہی رہا کہ وہ میرے بھائی نواز کے ساتھ بھاگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا پردہ رکھ لیا۔ میرے والدین ایک بڑی مصیبت سے بچ گئے اور نواز کے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا، اور ماہ پیکر کے ماں باپ کی بھی عزت رہ گئی، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔